سر پہ نالین، سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے۔ اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ در کے معنی ہے دروازہ، اور در و بام مطلب دروازے کھڑکی جو کچھ ہے ان کو در و بام فارسی میں کہا جاتا ہے۔ سماعت کیجئے۔ سر پہ نالین آپ کے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے، جن میں خوشبو بسی ہے آقا کی، جن میں خوشبو بسی ہے آقا کی، وہ در و بام چومتے ہوتے، وہ در و بام چومتے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے، کر کے خدمت سگان طیبہ کی، کر کے خدمت سگان طیبہ کی، کر کے خدمت سگان طیبہ کی، ہم بھی تقدیر کے بڑے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے۔ اور دیکھیے سرور کائنات جس راہ سے گزرے اس راہ میں اگر پتھر آ گئے ہیں تو ان پتھروں نے نالین پاک مصطفیٰ کو جو ہے اپنے سینے پہ جذب کر لیا۔ شاعر کیا کہتا ہے سماعت کیجئے۔ اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے، موت آ جاتی ان کے رستے میں، موت آ جاتی ان کے رستے میں، کاش وہ پاؤں رکھ دیے ہوتے، کاش وہ پاؤں رکھ دیے ہوتے، سر پہ نالین آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، دفن ہو جاتا ان کی چوکھٹ پر، دفن ہو
آخری شعر سماعت کریں۔ سر پہ نالے نے آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، ہم کو سرکار مل گئے ہوتے، کاش دور حسین مل جاتا، کاش دور حسین مل جاتا، ساتھ ہم کربلا گئے ہوتے، ساتھ ہم کربلا گئے ہوتے، سر پہ نالے نے آپ کے ہوتے اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، اور طیبہ میں ہم کھڑے ہوتے، وہ دروبام چومتے ہوتے۔ اللہم صلی علی مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس حسین نشست کے لیے میں نے قرآن عظیم کے ایک متعارف حصے کی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اس کا سیدھا سادہ اور سلیس ترجمہ یہ ہے، تیرے رب نے حکم فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی اور کی پرستش نہ کرو، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ سب سے پہلے ہم اور آپ یہ ذہن نشی کیجئے، رب کائنات پروردگار کائنات کی عبادت، اس کی بندگی کا اظہار کرنا کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کی پرستش کی جائے، اس کے حضور سجدہ بندگی پیش کیا جائے، اپنی جبین نیاز کو اس کی بارگاہ میں بندگی کے انداز میں پیش کیا جائے، یہ اس کا حق ہے۔ گویا اللہ کی عبادت کرنا یہ اس کا حق ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی عبادت کریں۔ اور سب سے بڑا گناہ شرک ہے کہ اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کی پرستش کریں، ہم کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کی پوجا کریں، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے۔ پہلے ارشاد ہوتا ہے تیرے رب نے حکم دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے آگے ارشاد ہوتا ہے اور اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ علماء جو ہے یہاں پہ نقطہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق کے ساتھ والدین کے حقوق کا تذکرہ ارشاد کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے
کہ پہلے تو اللہ کا حق بیان ہوا اور پھر اس کے فوراً بعد جو ہے ماں باپ کے حق کو بیان کیا گیا ہے۔ مفسرین خود فرماتے ہیں، خاص کر حضرت امام فخر الدین رازی تفسیر کبیر میں فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کا سبب حقیقی ذات باری تعالیٰ ہے۔ ہمارے وجود کا حقیقی سبب ذات باری تعالیٰ ہے، اور سبب ظاہری والدین، ظاہری سبب جو ہے ہمارے وجود کے لیے وہ ہمارے ماں باپ ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ کے حق کے ارشاد کے فوراً بعد والدین کے حقوق کا تذکرہ ارشاد ہوتا ہے۔ اور غالباً میں نے کئی بار ایک حدیث آپ کو سنایا ہے کہ ایک صحابی ہے جو بارگاہ نبوت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض گزار ہوتے ہیں، یا نبی اللہ، میرے حقوق جو مجھ پر عائد ہوتے ہیں ان حقوق کو میں ادا کرنا چاہتا ہوں، لیکن جن کے حقوق ہمارے اوپر عائد ہوتے ہیں ان سارے حقوق تو ایک طرف ہے، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ، میری بھلائیوں کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے کہ میں ان کے ساتھ جو ہے بھلائی کروں، میں ان کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو سرکار نے ارشاد فرمایا تمہاری ماں۔ قالا ثم من، فرمایا پھر کون؟ پھر فرمایا تمہاری ماں۔ قالا ثم من، عرض کیا پھر کون؟ قالا امک، فرمایا پھر بھی تیری ماں۔ قالا ثم من، عرض کیا پھر کون؟ قالا ابا، فرمایا تیرا باپ۔ اس کے بعد جو قریبی ہو، اس کے بعد جو قریبی ہو